ماں باپ سے بچوں کو نا بڑا شٹ اپ کال بھی دے رہتے ہیں. بچے اپنی کوئی پریشانیاں لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں میں آلریڈی بہت تھکا ہوں, ابھی نہیں. اکثر میں والد کو بھی دیکھتی ہوں کہ اگر بچے کوئی بات ایسا کرنا چاہ رہے ہوں, 1 یا 2 بار بچوں کو جھڑک دیا, پھر بچے دوبارہ آپ کے پاس بات نہیں کرنے کے لیے آتے, یا پھر آپ کو کوئی غلطی کر دی ہو اور ماں باپ اس پہ آپ فوراً آپ کو جج کر کے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں, پھر بچے کہاں جائیں, پھر بچے کیا کریں؟ دیکھیں میں نے تو اپنی زندگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بھی اسی مراحل میں ہوں, تجربہ آپ کرتے ہیں نا, تجربے والی زندگی میں ہوں, تو میں نے اپنی زندگی میں ابتدائی طور پر شاید مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن میں نے اس کو فوری طور پر سدھارنے کی کوشش کی. بچہ باغی تب ہوتا ہے جب ماں باپ اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں, آپ نے ایک سوال کیا تھا, اولاد فتنہ کیوں ہے, آزمائش کیوں ہے, کیوں ہے نا. آپ مشکل میں ہیں, آپ اسٹریس میں ہیں, اس وقت جو صبر کا وقت ہے نا, اس میں بچہ آپ سے ایسے سوالات کر رہا ہے جو آپ نہیں بھی دینا چاہ رہے ہیں. یہ ہے آزمائش دراصل. اس وقت میں آپ کا رویہ بچے کے ساتھ کیا ہے. آیا آپ کا رویہ بہت اچھا ہے, آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. بچے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. بچہ کچھ بھی پوچھے گا آپ سے, جناب موسیٰ کے بارے میں پوچھے گا, ابراہیم کے بارے میں پوچھے گا. ایون میں آپ کو بتاؤں, لاسٹ ٹائم ہم لوگ کربلا کے ایام تھے, تو میں ڈسکس کر رہی تھی نور محمد سے نا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ امام شہید ہو جائیں. میں نے کہا بیٹا اللہ کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتا تھا کہ امام شہید ہو جائیں؟ میں نے کہا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کو اس طرح سے کیا جائے, لیکن یہ ان کی آزمائش تھی, کیونکہ ان کو بہت بڑا گفٹ ملنا تھا. تو اما کیا ہم جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں, آزمائش میں آتے ہیں, تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ بڑا گفٹ دیتا ہے؟ اگر میں پہلے ہی سوال پہ روک دیتی نا, تو شاید وہ جو آخری جہاں پہ نتیجہ پہنچنا تھا نا, تو وہ بچہ نتیجے کی طرف نہیں پہنچتا. میں یہ سمجھتی ہوں آج کی ماں کی یہ ذمہ داری ہے, آپ تھوڑا ٹائم دیں, لیکن بچے کو کوالٹی ٹائم دیں. آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, آپ موبائل آپ کا ہاتھ میں ہے, بچہ کہہ رہا ہے آپ ہاں کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے اس کو سائڈ پر کریں اور بچے کی بات سنیں. بچہ آپ کو وہ سکھائے گا جو آپ نے اپنی زندگی سے نہیں سیکھا ہوگا. بچہ آپ کو وہ کہہ کے جائے گا جو آپ کے بڑے نے نہیں بتایا ہے. کیونکہ وہ جو بچہ جس ذہن کے ساتھ ہے نا, وہ بالکل کوڑا کاغذ ہے, اس کے پاس اتنے پیارے سوالات ہیں, اور ہم ڈھونڈتے ہیں اپنی سمجھ لیں کہ دل کی تسکین کے لیے ریلز دیکھنا, کچھ بھی موبائل فونز میں. آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کھلونا آپ کو دیا ہے, اتنی بڑی نعمت دی ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں مدیہ کہ اس نعمت سے محروم ہیں. بالکل بالکل. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے ہیں اور بیٹیاں بھی دی ہیں. اور پھر میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی, بہت سارے ماں باپ بیٹوں کی تو بات سن جاتے ہیں, بعض اوقات بیٹیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ, اور یہاں جہاں پر آپ نے اگنور کرنا شروع کیا نا, یہ اگنور کرنا کوئی مذاق چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کا حکم دیا. ایک شخص نے آ کر اپنے بچے کو چومنا کتنا آسان ہے نا, اور ہم ایک وقت میں سارے بچوں کو چومتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرے کو پیار کیوں نہیں کیا؟ دوسرے کو بھی پیار کرو. اگر آپ نے ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی پیار کرنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگنور کا کہیں پر بھی جو ہے نا ذہن بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ نے بات بڑی اچھی کی, میں آگے بھی اشارہ کرنا چاہوں گی. آج کل کے ماں باپ بچوں کے اندر جو کمپٹیشن بہت زیادہ, لوگوں کے بچوں کے ساتھ بچوں میں کمپٹیشن, ود ان اپنے بچوں کے اندر کمپٹیشن, تو کہیں نہ کہ پھر ہم آگے ٹاکسک پیرنٹنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آج کا ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ ماں باپ بھی جو ہے نا وہ بچوں کو سب سے ان کی نفسیاتی صحت کو متاثر کریں. یا صاحب ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ, تمام مہمانوں کو سلام, اور ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بہت اچھا پینل ہے. ابھی میری بہن نے بات کی نا, تو میں اس سے بالکل ٹوٹلی ایگری کروں گا. دیکھیں جو آج کل کے بچے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ارد گرد کا ماحول کیا چل رہا ہے, اسکولوں میں چل رہا ہے, کالجوں میں کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. جب تک آپ اویئر نہیں ہوں گے تو آپ ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے. میرا جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں اچھی اور بری چیزوں کی جو ہے نا پیمانے کافی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم بچوں کو ہر چیز دے دیتے نا, مہنگے سے مہنگے گیجٹ دے دیتے ہیں, مہنگی سے مہنگی چیزیں دے. ہم اسکول میں داخلہ کرنے کے لیے چھوٹے سے بچوں کو اتنی تگو اتنی محنت کر کے اس کو پڑھاتے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, لیکن جب اخلاقیات کے پہلو آ جاتا ہے نا وہ ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو یہ تربیت کا فقدان ہمارے اندر ہے, ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جو میرا کوشچن یہ ہے مدیہ کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم کیونکہ خود اتنی انوالومنٹ, جیسے انہوں نے کہا نا, ہم بچوں کو کوالٹی ٹائم دے نہیں رہے, ہم ان کو چیزیں ضرور دے رہے ہیں. بچہ رو رہا, اتنے سے بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, وہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے اور ماں اپنے کام دھندے پہ لگ جاتی ہے, اور جو ہے نا اس کے بعد وہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس دنیا میں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ آج کل کے حساب سے جو ہمیں پیرنٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو ہم خود ڈیٹیچ ہو گئے ہیں چیزوں سے, اپنی اخلاقیات سے, تو ہم وہ کیسے اس کو سکھا سکتے ہیں انٹل کہ ہم خود اس کو فالو نہ کریں. صحیح, بہت شکریہ صاحب کی کال کا. جی فرحان آپا. اچھا دیکھیے, ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے, چیزیں اسموتھ چلتی رہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے کہ جب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, جب وہ واپس آتا ہے, چاہے ماں جاب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, وہ اس کو اپنے پاس بٹھائے اور پوچھے آج تم نے سارا دن کیا کیا, کس کس سے ملے, کیا پڑھا, کیا نہیں پڑھا. اب وہ بچہ گفتگو جب کرے گا نا تو کہیں نہ کہیں وہ جملہ اس کے زبان سے نکلے گا جو اچھا نہیں ہوا, وہیں پہ ماں پکڑ لے گی اگر سمجھدار ہے. ہم نے اس چیز کو اسٹاپ کر دیا ہے. مائیں بچوں سے نہیں پوچھتی کہ آج کیا ہوا. اچھا, جتنے آج کل بہت سارے غلط واقعات بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے. بہت دفعہ جب آپ ڈیپ جاتے ہیں اور ان پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو وہ مدرس کہتی ہیں کہ جی بالکل, وہ گھروں میں رہتی بھی ہے نا, تو بچہ آ کے کہتا ہے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں, تو ماں اس کو جھڑک کے پیچھے میں بھی کام کر رہی ہوں, بعد میں بات کرنا, میں بھی بات. دیکھیں, ہر وہ ماں جو اس پروگرام کو سن رہی ہے, آپ کا بچہ کچھ بھی کہہ رہا ہے, کچھ بھی, آپ اس کی بات سن لیں. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو بچے قاتلوں کے ساتھ مل گئے, 10 اور 12 سال کی عمر کے, ماں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں اپنی طرف راغب کر رہا ہے, ماں نے نہیں سنا, میں جلدی میں ہوں, میں کھانا پکا رہی ہوں, میں باہر جا رہی ہوں, میں بعد میں سنوں گی. اتنی دیر میں وہ بچہ دوسرے شخص کے پاس گیا, وہ قتل کرنے جا رہا تھا, اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ بچہ بھی قاتل بن گیا. دیکھیں, جب تک آپ بچے سے اس کی پرابلم, اس کی اچھی بری گفتگو نہیں سنیں گے, آپ کسی اچھی تربیت کی طرف نہیں جا سکتے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو بہترین چیز باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ تعلیم ہے. اب تعلیم میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نمازیں پڑھاتے رہو, قرآن پڑھاتے رہو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کے لیے چین جانا پڑے تو جاؤ. ٹھیک ہے, اب اس تعلیم کا مطلب ہے دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی. اور ذمہ داری باپ کی بھی ہے اور ماں کی بھی ہے. باپ پرووائڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ وسائل پیدا کر رہا ہے کہ تم نے دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور باہر کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. اور آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو مغربی تعلیم دیتے ہیں اور پھر وہ بچے ویسے نہیں بن پاتے جیسے والدین ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں دینی تعلیم تو دے ہی نہیں رہے. اگر ہم نے گھر میں دینی تعلیم دی ہوتی, اگر ہم نے اس کے اچھے اخلاق کی تربیت کی ہوتی, تو باہر کی کوئی بھی تعلیم اس کو نہیں بگاڑ سکتی تھی. آپ اپنے بچوں کو آج پورے ایمان اور یقین کے ساتھ امریکہ اور فرانس بھیجتے ہیں نا تعلیم کے لیے, آپ کو بھروسہ ہوتا ہے ان پر نہیں, اپنی تربیت پر, کہ وہ وہاں جا کر نہ تو شراب پئیں گے اور نہ کوئی اور دوسرا غلط کام کریں گے. تو یہ تربیت جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی, اور تعلیم کا مطلب جو تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان, اچھا شہری, کامیاب انسان نہیں بنا سکتے. تو مائیں اس چیز کو اپنی, جسے کہتے ہیں نا, اپنے ساتھ باندھ لیں اس چیز کو کہ آپ کا بچہ 2 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے, آپ نے روزانہ اس کی روٹین دیکھنی ہے, پوچھنی ہے, اور اس چیز پہ نظر رکھنا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. اور جب آپ کو یہ لگے کہ وہ دوست جس کے بارے میں وہ نہیں بتا پا رہا اور آپ بھی نہیں جانتے, تو آپ اس کا ملنا بند کریں. اور دوست وہ ہونا چاہیے جس کے پیرنٹ سے آپ رابطے میں ہوں. اگر آپ رابطے میں نہیں ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے باتیں چھپا جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو جب ہم اس حد تک بچوں کو لے کے چلتے ہیں نا, اتنا اٹیچ کر کے, تو پھر کہیں پر بھی خرابی پیدا نہیں ہوتی, اور پیدا ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.